تو آصف اہم بات یہ ہے کہ ایرانی صدر کا جو ہیلی کاپٹر ہے، کل میں ظاہر ہے جب ادھر پہنچا تو رات گئے، میں نے فون کھولا، ٹی وی لگایا ہوٹل کے کمرے میں، تو آگے یہ چل رہا تھا کہ ہیلی کاپٹر جو ہے تبریز سے 100 کلومیٹر دور کے علاقے میں گرا ہے، تاجکستان کے قریب یہ ہیلی کاپٹر گرا ہے۔ اور پھر اس کی ابتدا میں ہی آ رہی تھی خبریں کہ جی ڈھونڈ رہے ہیں، ٹیمیں پہنچ گئی ہیں، تو وہ لگ رہا تھا، ڈکشن ہی لگ رہا تھا کہ اچھی اطلاع نہیں ہے۔ تو آج اطلاع آئی ہے کہ ایرانی جو صدر ہیں وہ از گون، بلکہ ان کے وزیر خارجہ بھی اور وہ تمام لوگ۔ تو آپ کی پاس کیا، آپ کی اسیسمنٹ کیا؟ اور میں آپ کو ایک انفارمڈ بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں ضیاء الحق صاحب کے والے سے، آپ اپنی اسیسمنٹ دیں جو کہ بڑی ہے۔ جی اعزاز، کل آپ کو پتہ ہے کہ میں ایویشن کی بیٹ بھی کور کرتا ہوں، تو میں نے جب یہ خبریں آ رہی تھیں تو میں نے ایک ایویشن کے ایکسپرٹ ہیں ان سے بات کی، تو میں نے کہا سر یہ خبریں آپ دیکھیں، ان کا میں دیکھ رہا ہوں اور یہ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں کیا چانسز ہیں صدر کے؟ انہوں نے کہا دیکھیں کیونکہ صدر ہیں وہاں نمبر 1 ہیں، تو اگر جب تک ان کو کوئی دیکھے گا نہیں اپنی آنکھوں سے کہ خدا نخواستہ وہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو کوئی کنفرم نہیں کرے گا۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سرکمسٹانسز بتائے گئے ہیں اس میں بڑا مشکل ہے کہ وہ بچے ہوں گے، جو بھی ہیلی کے اندر لوگ ہیں، کہ وہ جس طرح کا ویدر بتا رہے ہیں، دھند ہے بہت زیادہ اور وہ سارا کچھ، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید خدا نخواستہ اس میں، کیونکہ اس وقت تک کنفرم نہیں تھا، اور پھر کنفرم تبھی ہوا جب موقع پہ جا کے وہ امدادی کارکن اور وہ سارے پہنچے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں پہ وہ کریش ہوا ہوا ہے اور سارا، تو اس کے بعد ہی پھر اناؤنس کیا گیا، آج اس کو کیا گیا۔ تو اعزاز بیسیکلی اس پہ جو آج پھر میری ان سے بات ہو رہی تھی نیچرلی، کہ میں نے کہا جی یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایک واقعی ایک حادثہ ہے کہ ایران اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے، اور ودن میرا خیال ہے پچھلے مہینے کی 13 تاریخ کو اٹیک ہوا، تو 5 ویک کے اندر 13 اپریل کو 13 اپریل کی درمیانی شب۔ تو میں نے کہا جی یہ ڈو یو تھنک کہ واقعی ایک حادثہ ہی ہے یا یہ؟ تو وہ بھی اس بات کے بلیور تھے کہ اس بات کو ماننا دنیا کے لیے مشکل ہوگا کہ ایران اسرائیل پہ اٹیک کرتا ہے اور 5 ہفتے کے اندر ہی صدر کو موسم کی خرابی سے اٹیک آ جاتا ہے۔ تو میری جو ان سے بات ہوئی ممکنہ، میں نے کہا جی کیا آپشنز اس میں ہو سکتے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تو ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے اسرائیل کے پاس کہ آپ کے فائٹر پلینز جو ہیں نا، ان کے الیکٹرانکس کو بھی وہ ڈسیبل کر سکتے ہیں، جیم کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں یعنی کہ پرندہ تو پھر پھڑپھڑا کے گرتا ہے نا نیچے، پھڑپھڑانے کا ٹائم بھی نہیں ملے گا، اور وہ آپ ود ان نو ٹائم نیچے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے، آپ دنیا میں کہیں پہ بیٹھ کے کسی بھی جگہ سے وہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہرحال ابھی اس کی تحقیقات ہوں گی، مزید چیزیں اس کی آئیں گی سامنے، لیکن وہ اس بات کے بلیور تھے کہ اس بات کو ماننا، جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں ایران کی خطے کے اندر، جو صورتحال تھی، جس طریقے سے ایرانی صدر متحرک تھے، جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل کو رسپانس کیا، جس طریقے سے ان کا مسلم دنیا کے اندر ایک قد کاٹ بنا، جس طریقے سے وہ خطے کے ممالک کے دورے کر رہے تھے، اور تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عالمی طاقتوں کو بھی کھٹک رہی ہوں گی، اور خطے کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں اس میں بھی وہ ایک مرکزی کردار ادا کر رہے تھے۔ تو وہی اس بات کے بلیور تھے کہ یہ حادثہ جو ہے یہ اس کو کبھی بھی حادثہ نہیں مانا جائے گا، اور اس میں ہمیشہ وہ ہاتھ تلاش کیا جائے گا جس کے بہت سارے چانسز ہیں کہ شاید ان کے ساتھ کوئی ٹیکنیکل واردات کی گئی ہو جس کے بعد جو ہے یہ کریش ہوا ہو۔ تو یہی عمومی رائے بھی یہی، آج ہماری جتنے لوگوں سے بات چیت ہوئی ان میں سے اکثریت کا یہی خیال تھا کہ یہ ممکنہ طور پہ اس کے اندر کوئی کانسپریسی شامل ہو۔ اچھا آصف، آپ نے تو اسرائیل کی کیپیسٹی کے بارے میں بات بتائی، اور یہ لیکن اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے نا موساد، اس کی ایک پالیسی بھی رہی ہے جو ٹاپ جن کو وہ اینیمیز سمجھتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ انہوں نے فلسطین کے، جو آپ کو یاد ہے ماضی میں یاسر عرفات ہوتے تھے، تو یاسر عرفات کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ پھر عراق کے ایک سائنٹسٹ تھے
جو عراق کے اندر ایک نیوکلیئر کا پلان کر رہے تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا. پھر ایران کی بڑی ٹارگٹ کلنگ کی انہوں نے, حماس کی بڑی ٹارگٹ موساد نے کی, اور یہ بڑا آرگنائزڈ کام کرتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ چونکہ تھیری ہے ہمارے پاس اس حساب سے, لیکن ایک بیک گراؤنڈ اور پیٹرن اگر دیکھیں نا کہ اسرائیل اور اس کی ٹیکنالوجی کی کیپیسٹی, پھر اس کی اسٹیٹ پالیسی کہ اپنے اینیمی کو ہم نے مارنا بھی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا یہ جو پچھلے دنوں ہوا خرطوم میں جو کچھ ہوا, انہوں نے ٹارگٹ کیا ایران کی ایمبیسی کو ٹارگٹ کیا. تو یہ کیا تھا؟ بیسکلی یہ ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے کہ وہ جس کو سمجھتے ہیں غلط وہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو لیٹ سی کہ اس کی تحقیقات کیا آتی ہیں. یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا جو طیارہ تھا جو کہ 17 اگست 1988 کو کریش ہوا تھا, C-130 تھا, وہ اسٹیف ونگ تھا, ذرا بڑا طیارہ تھا, تو اس کی بھی آج تک معمہ رہا ہے. تو وہ جب آئے گا تو میرے پاس اس کے بارے میں اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ہے کچھ, وہ ہم شیئر کریں گے جب ٹائم آئے گا. لیکن اس میں بھی اعزاز ایسا ہی کہا جاتا ہے نا کہ وہ عام کی پیٹیوں کے اندر گیسز تھیں, اور دیکھیں اس جہاز نے گلائڈ بھی نہیں کیا, وہ گلائڈ کر سکتا تھا. وہ جو آیا نوز ڈاؤن ہوا ہے اس کی وہ اور پھٹ گیا ہے. تو بہرحال یہ ایک کیونکہ بڑی شخصیات کی موت کے گرد ہمیشہ جب اس طرح کی آل آف اے سڈن ڈیتھ ہوتی ہے اور اتنے کروشل سچویشن میں ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ ان کانسپریسیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک پروگرام کرتے ہیں تو ہم کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر سکتے, لیکن یہ بات جو ہے نا یہ بالکل لگتا ہے ایسے جو ہے نا اس کے اندر ایک بڑا وزن لگتا ہے کہ شاید انہیں ہٹایا گیا اور راستے سے. جی ہاں, کیونکہ دیکھیں نا اس کا مقصد میسج دینا بھی ہوتا ہے باقی لوگوں کو. دیکھیں ایران نے جو ایک بڑا اکارڈ امریکہ کروا رہا تھا اسرائیل کا اور سعودی عربیہ کا کہ دونوں کی صلح ہو رہی تھی, اور یہ نہیں کہ خالی صلح ہو رہی تھی, فلسطینیوں کو بھی کنسیشنز مل رہی تھی. تو وہ جو 7 اکتوبر کا اٹیک الاقصی بریگیڈ نے کیا تھا اسرائیل کے اوپر, جس کے بعد اسرائیل چڑھ دوڑا غزہ کے اوپر اور بلڈوز کر دیا, 30,000 لوگ مارے گئے, 13,000 بچے مارے گئے. تو وہ جو امریکن پالیسی تھی یا اسرائیل کا جو انٹرسٹ تھا اس کو ڈیمیج کس نے کیا تھا؟ اس کے پیچھے تو ایران تھا. یہ اعزاز قبل از وقت ہوگا کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں جتنے آپ کو پتہ ہے کہ یہودی دنیا پوری کے لوگوں کو مارنے کے لیے ان کے آپ اس پہ وہ نہیں کر سکتے, لیکن وہ اپنے ایک یہودی کے مرنے والا بھی پلان ہو تو اس میں نہیں جاتے. اس میں آپ دیکھیں کہ یہودیوں کی جانیں بھی گئی تھی, یرغمال بھی بنے, بڑے بڑے افسر ایسے ہی ہے, میں ایران کی بات ہے نا. لیکن اس کے پیچھے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ایسی طاقت تھی اس اٹیک کے پیچھے جس نے نہ صرف اس کو خفیہ رکھا, ان لوگوں کو بڑا پراپر ٹرینڈ کیا, اور اعزاز اس سے 2-3 بڑے کام ہوئے. ایک تو یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر ایک ویو تھی کہ جی اسرائیل کو مان لیں, وہ سارے ممالک پیچھے ہٹ گئے, یوکرین وار سے توجہ ہٹ گئی, اور جو امریکی مفادات تھے, اسرائیلی مفادات تھے سارے خطے میں, ان کو بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوا. اور اس کے نتیجے میں جب اسرائیل نے وہاں پہ کارپیٹ بمبنگ کی اور وہاں پہ 10,000 سے زیادہ بچے شہید ہو گئے, اور وہ سارا وہ بھی ایک المیہ ہے. چلے بٹ یہ ہے کہ یہ ایک آنے والے دنوں میں اس میں بڑے شاید انکشافات آئیں گے.